اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ سے محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں واقعہ کربلا پیش آیا، اور واقعہ کربلا میں تقریباً کم و بیش 72 جو تھے افراد وہ شہید ہوئے۔ تو ان افراد میں اہل بیت اطہار کون کون شہید ہوئے ان کا انشاءاللہ تعالی آج ہم تذکرہ کریں گے۔ میں نے جو بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تبرکن، اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہدائے کربلا اللہ کی راہ میں شہید ہوئے نا، تو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کہیں پہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں سبز پرندوں کی صورت عطا کر دیتا ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے جاتے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ ان کو مردہ مت کہو، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، ان کو مردہ خیال مت کرو۔ اور کہیں پہ سورہ صاد میں سورہ مریم نے اللہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مریم سورہ مریم میں ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ کے بندوں کو یاد کیا کرو، ان کا تذکرے کیا کرو۔ تو اس لیے آج ہم شہدائے کربلا، شہدائے اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نانا جان کے دین کے لیے اپنا تن من دھن، اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ وہ آزمائش کرتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ کچھ خوف سے، مال کے، جانوں کے، جائیداد کے، اللہ تعالیٰ آزمائش اپنے نیک بندوں کی لیتا ہے، برے لوگوں کی تو لی نہیں جاتی، وہ تو پہلے ہی اللہ کی راہ سے دور ہیں۔ تو انعام یافتہ ہستیاں کیسے بن جاتے ہیں؟ انعمت علیہم، بڑا خاص انعام ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پہلے ان کی آزمائش کرتا ہے، جو پورے اتر جاتے ہیں وہ بشر الصابرین، ان کو خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آپ عطا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تسلیم و رضا کے پیکر ہیں، کہ جنہوں نے خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور اپنے پیر و مرشد حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرشد کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اس وقت پوری روئے زمین پر حضرت امام حسین پاک جیسا کوئی بھی موجود نہیں تھا، کہ جو رتبہ، جو شان، جو مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری دنیا میں اس وقت صرف آپ ہی تھے اور کوئی بھی نواسہ رسول موجود نہیں تھا۔ نواسہ رسول مولا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت امام حسن کے چھوٹے بھائی، اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی حضرت امام حسین جیسا کوئی بھی نہیں تھا، اور تمام لوگ آپ کو اپنا رہبر رہنما مانتے تھے۔ سب بچے بڑے جوان
یہاں تک کہ خواتین بھی آئیں. سب کو معلوم تھا کہ واقعہ کربلا ہوگا اور اس میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, لیکن کسی نے بھی اپنے امام کا دامن نہیں چھوڑا. آپ نے منع بھی فرمایا, اور کئی لوگوں کو کہا بھی کہ بھئی آپ واپس چلے جاؤ, ان کا لڑائی جھگڑا میرے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ تو نہیں. لیکن سب نے کہا کہ نہیں حضور, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, جینا مرنا آپ کے ساتھ ہی ہے, جینا مرنا آپ کے ساتھ ہی ہے. تو سامعین محترم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. لمبی بات نہیں کریں گے, مختصر سا میں آپ کو بیان کرتا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں نا, آگے ان کے بیٹے عبداللہ ابن مسلم, آپ حضرت مسلم کے بیٹے اور سیدنا امام حسین کے بھانجے اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے آپ نواسے تھے. آپ کی والدہ کا نام رقیہ بنت علی ہے, مطلب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی. اور آپ کی والدہ قبیلہ بنی سالبہ کی فرد اور کنیت ام حبیبہ تھی. آپ بنی ہاشم کے پہلے شہید تھے. آپ نے 90 دشمنوں کو واصل جہنم کیا, اور پھر ایک منافق اور جہنمی نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا, جس کو روکتے ہوئے آپ کا ہاتھ پیشانی میں پیوست ہو گیا, اور اس سے جب دوسرا تیر آپ کے سینے پر چلایا, جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقعہ ہوئی. اچھا, آپ سب ایک بات نوٹ کرنا کہ یہ تمام خانوادہ رسول کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں. ابھی جو اس میں صحابہ کرام تھے اور جو امام حسین پاک کے دوست تھے, جو قرابت دار تھے, ابھی میں ان کی شہادتوں کا ذکر نہیں کر رہا. ابھی میں صرف کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ اہل بیت اطہار کا. ٹھیک ہے, آپ دیکھو کہ آپ کو سننے کو ملے گا کہ سب لوگ, ایسا نہیں ہوا کہ تلوار اٹھا کے گئے, آگے سے تیر آیا اور شہید ہو گئے. نہیں, یہ سوچنا ذرا کہ آپ کے پاس تعداد صرف 72 لوگوں کی تھی, اور سامنے کتابوں میں آتا ہے کہ 20,000 سے زیادہ کا مجمع تھا. 20,000 سے زیادہ کا مجمع تھا, اندازہ کر لیں. تو مطلب ایک آدمی کے لیے کتنے لوگ تھے؟ تو مطلب تھوڑے سے یہاں پر, اور وہاں پہ ڈھیر لگا ہوا ہے لوگوں کا. لیکن دیکھو کہ وہ پھر بھی ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں, کب کپاہٹ طاری نہیں ہوئی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واپس چلے جاتے, انہوں نے کہا نہیں, ہم لڑیں گے, ہم لڑیں گے تاکہ آگے آنے والی دنیا کے لیے پیغام رہ جائے. یہ طاغوتی نظام کے سامنے کون کھڑے ہوئے تھے؟ امام حسین پاک. تمہارے پاس ایک دلیل آ جائے گی. یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے گھر بھی رہ سکتے ہیں, لیکن عصمت کا راستہ امام نے اپنایا. امام کیوں اپنایا انہوں نے؟ کیونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شجاعت کا فیض عطا فرمایا تھا, اپنی بہادری کا فیض عطا فرمایا تھا. اور علی کا بیٹا ہو تو کسی باطل کے سامنے جھک جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کبھی کسی باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکا نہیں سکتے, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان میں سے کوئی ایک بھی جاتا تھا تو ایسے نہیں شہید ہو جاتا تھا. اس دور میں جب جنگ ہوتی تھی نا, تو کیا ہوتا تھا, ایک بندہ ادھر سے گیا, ایک بندہ دوسری طرف سے آتا تھا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے. جو مر گیا پھر اس کی طرف سے دوسرا بندہ آتا تھا. اس طرح جب تک ختم نہیں ہو جاتے تھے دونوں, تب تک وہ جنگ جاری رہتی تھی, ایک ایک بندہ کر کے لڑتے تھے. اب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں سے جو بھی جاتا تھا تو وہ ایسے نہیں مر جاتا تھا, وہ بلاتا تھا کہ آؤ اپنے میں سے بھیجو کسی کو. وہ بھیجتے تھے کسی بہادر کو, تو یہاں سے ایک ہی وار پڑتا تھا, اگلا ختم ہو جاتا تھا. پھر دوسرے کو, تیسرے کو, پھر وہ سمجھ جاتے تھے. جیسے انہوں نے عبداللہ ابن مسلم نے 90 لوگوں کو مار دیا. 90 لوگ, منہ سے کہنے کی بات ہوتی ہے, ایک بندہ 90 لوگوں کو مار رہا ہے. نوجوان لڑکا ہے, کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے, یہ کوئی 25-26 سال کے تھے, کوئی اتنے بڑی عمر کے نہیں تھے. 90 لوگوں کو مارا. 90 لوگوں کو مارنا, آج ہم 5 لوگوں سے نہیں لڑ سکتے اتنے ہٹے کٹے ہو کے. اور 90 لوگوں کو جہنم میں بھیجا. پھر انہوں نے کہا یہ تو مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں, یہ تو حضور کے رشتہ دار ہیں, تو ان کو تو آپ کبھی گرا نہیں سکتے اکیلے اکیلے بندے کو.
تو آپ ان کے اوپر اکٹھا حملہ کرو. اب 100 لوگوں نے پھر اکٹھا حملہ کیا اور اکٹھے تیر مارے, جو جسم کے آر پار بھی ہوئے, نیزے مارے, پھر کہیں جا کے وہ شہید ہوئے. مطلب ایک بندہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا, کیونکہ وہ دین کے لیے نکلے تھے. جب جو دین کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو طاقت عطا کر دیتا ہے. اچھا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ جو